لگے گی، قیمت لے لوں گا، مکان دے دوں گا، اتنا کہنا تھا، تھوڑی ہی دیر میں مکان نیلام ہو گیا، بک گیا۔ وہ جو رقم آئی کچھ روکی، باقی کتاب والے کو دی۔ وہ کتاب والا کہنے لگا یار بڑے عجیب آدمی ہو، ایک کتاب بچانے کے لیے مکان ہی بیچ دیا۔ تو کہنے لگے یاد رکھو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مکانوں کی چھتیں رہے نہ رہے، رہنے کو مکان رہے نہ رہے، ایک لگانے کو سہارا رہے نہ رہے، مگر ہاتھوں میں کتاب رہنا چاہیے۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں کتاب رہے گی، ہر جگہ پر تمہاری مثال الحمدللہ بے مثال ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان امام محمد جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ساتھ میں حافظ قرآن میں ایسا ذوق تھا کہ مطالعے کا ایسا ذوق تھا کہ فرمایا کرتے تھے جب میں کسی مسئلے کو کتابوں سے حل کر لیتا ہوں، جو بہت عظیم فقی ہیں، کتاب الاسرار، کتاب المقصود تو ایسی کتاب ہے کہ یہودی نے جب کتاب المقصود کا مطالعہ کیا تھا جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مسائل اور بھی بہت مسائل جزیات، تو وہ یہودی کہتے ہیں کتاب کو دیکھ کر کے اس کی ضخامت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو دیکھ کر کے وہ یہودی پڑھا لکھا تھا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہنے لگا تھا کہ جب چھوٹے محمد کے علم کی شان ایسی ہے تو بڑے محمد کے علم کی شان کیسی؟ اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ امام محمد کہتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے کو حل کر لیتا ہوں کتاب و سنت اجماع و قیاس کی روشنی میں، کہتے ہیں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ کسی بادشاہ کو اپنے تخت و تاج ملنے کے بعد وہ سکون نہیں ملتا ہوگا جو ہم اہل علم کو کتابوں میں مطالعے میں اپنے سکون ملتا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، جھوم کے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے آج تقریر شروعات ہی یہاں سے کی ہے، تقریر کی آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو زور سے بولیے، بچوں کو مطالعے کا ذوق پیدا کرو، بچوں کو پڑھانے کا شوق پیدا کرو، علم سے نام زندہ رہتا ہے میرے ساتھیو۔ دولت والے تو کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، نام اس کا زندہ رہے گا جو علم پھیلا کر کے جائے گا۔ ابھی ہمارے عزیز صاحب حضرت کی خدمت میں اشعار پیش کر رہے تھے، تو کام ہی ایسا کیا حضرت نے صحیح صاحب علم کے چراغ جلائے، اور میں تو سن کے تعجب میں تھا، بتا رہے تھے کہ 19 طلباء تو وہ ہیں جو الحمدللہ آج یہاں سے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں۔ اور باقی کا 49، ارے میں نے کہا 49 کا، کہنے لگے ہاں 49، اور باقی طلباء وہ جو درجہ عالمیت فضیلت، باقی وہ جو قرات حفظ سے فراغت حاصل ہوئی ہے، اتنے مہمانان رسول نائبین رسول بن کے نکل رہے ہیں۔ ذرا مسکرا کے بولو ایک مرتبہ اللہ، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی چھ پشت چار پشت۔ لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے، اس قدر مشقت کی ہے، تب جا کر کے یہ علم کے چراغ ہمارے گھروں تک پہنچے ہیں، ہمارا معاشرہ روشن ہوا ہے۔ ایک نام ہے امام ابو زرعہ، سے بڑی کیا نام بتایا؟ امام ابو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ذرا توجہ کے ساتھ سنو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مجتہدین نے کس قدر محنت کی ہے۔ یہ ابو زرعہ سن 200 ہجری میں پیدا ہوئے اور 264 میں وصال کر گئے، یعنی صرف 64 سال کی عمر ملی، لیکن کتنا عظیم مقام حاصل کیا علم حدیث میں انہوں نے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، برف پڑے گی کلیجے پہ، اعتماد پیدا ہوگا۔ آج دنیا ترقی کی بات کرتی ہے، ذہانت کی بات کرتی ہے، دیکھو ذہانت اور قوت حافظہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ان کے ایک چاہنے والے نے ان کے ایک مخالف سے بحث کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، ارے شیخ ابو زرعہ کو تم کیا جانو، امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو زرعہ کو تم کیا جانو؟ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ کیا مطلب پوچھتے ہو؟ میرے ابو زرعہ وہ ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ارے ہم لوگ 10-20 حدیثیں سنا دیں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے بہت بڑے محدث ہو گئے، اشتہار میں لوگ نام دیتے ہیں حافظ حدیث کثیرہ۔ ارے بابا ابھی تو قلیلہ نہیں ہوئے، کثیرہ کہاں سے ہو گئے؟ 10-20 سنا دیں تو کالا اونچا ہو جاتا، یہاں 1,00,000۔ اب وہ معنی نہیں ہے 1,00,000 کو یاد نہیں ہوں گی، یار 1,00,000 تو بہت ہوتی ہے بھیا۔ 10,000 20 40 50 60 70 80 90، اس کے بعد 10 اور جوڑو تو 1,00,000 بیٹھتے ہیں۔ 1,00,000 تو نہیں یاد ہوگی، کہنے لگے 1,00,000 یاد ہے، اور سن مجھے اپنے شیخ پہ اتنا اعتماد ہے۔ اچھا حضرت آدمی گھٹ بھی ہوگا تو اس کا جو عزت بچا لے،
لگے چپ جا یار، میرے شیخ کو 1 لاکھ یاد نہ ہوئی نا تو سن، اگر 1 لاکھ یاد نہ ہوئی میرے شیخ کو تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، تم لوگ مت لے لینا ایسی قسم، کبھی یار کبھی وہ پہلے کی بات تھی، یہ کبھی ایک دم سے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے حالات چل رہے ہیں، اور حالات کیسی بھی ہو طلاق سے پہلے مشورہ کرو، بعد میں مت کرو کہ مفتی صاحب کوئی راستہ نکالو، راستے بند کر کے آپ بھی کہا کوئی راستہ نکالو، اب تو بلڈوزر ہی چلے گا، راستہ کہاں ملے گا؟ حضرت اب کہاں راستہ نکلے کہ راستہ نکالو؟ پھر پہلے مشورہ کرتا حضرت کے پاس جا کے کچھ بتاتے، طلاق حسن کا طریقہ بتا دیتے، معاملہ بھی حل ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مقدمہ بھی نہیں ہوتا، مگر جہالت ہوتی ہے حضرت، اس جہالت نے ہماری اس امت مسلمہ کی وہ بات خراب کروائی ہے، جہالت نے کہ آپ سب جانتے، مجھے بتانے کی ضرورت تھوڑی، نالج علم ہونا چاہیے، کم از کم پہلے جاؤ تو وہ غصے میں بہرحال کہہ بیٹھے، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا رونے لگا، یار کہ ایسا ہو حضرت کو کچھ کم ہو، نیند کہاں آئی پتہ نہیں، سوئے کہ نہیں سوئے یہ تفصیل تو نہیں ملی، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سوئے ہوں گے تو نیند نہیں آئے ہوگی، نہیں سوئے ہوں گے تو بھیا سیدھے سیدھے پہنچ گئے ہوں گے، اب وہ رات کے بعد جا کے سلام کیا، حضرت نے فرمایا بڑے گھبرائے لگ رہے ہو، حضرت گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ کہیں بیوی نکاح سے نہیں کر دیا ہے، تو کہا کیا ہوا کہ حضرت تو غصے میں آپ کے بارے میں بحث کر رہا تھا، آپ کا حاصل تھا اور میں نے یہ کہہ دیا، حضرت نے کہا بیٹا بحث تو نہیں کرنا چاہیے، مگر قریب آیا، قریب بات سینے سے لگایا، کہا تو گھبرا بھی، میری بیوی طلاق سے نہیں نکلے گی، رب کے کرم سے مجھے اس سے زیادہ کئی لاکھ اور یاد ہے، الحمدللہ، ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سانس میں سانس آئی کہ چلو بیوی بچ گئی، تو غصے میں کہہ بیٹھا تھا، لیکن دیکھو حق بھی ہو تو ایسا، ایسوں کے بھکت بنو، اندھ بھکت مت بنو، محبت بھی ہو تو پھر ہاں اس سے ہو کہ جو الحمدللہ یہاں بھی کام آئے۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ارے دل دینا ہی ہے تو پھر مدینے کے تاجدار کو دو، ایک مرتبہ حضور ہاتھ پکڑ لیں تب تک نہیں چھوڑتے جب تک جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، اور حضور تاج شریعہ نے کیا فرمایا زندگی کا فلسفہ کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، اختر قادری خلد میں چل دیا خلد راہ ہر قادری کے لیے۔ دیکھو بھئی نعرے کا ٹائم نہیں ہے حضرت، چونکہ دستار بندی بھی ہونا ہے، تقریریں میری آپ نے بہت سنی ہوں گی، یہ تو میری سعادت مندی ہے کہ ہمارے حضرت علامہ سید کرام الحق صاحب اللہ اور ہمارے دیگر محبین ہیں، کئی ہمارے